نحمده ونصلي على رسول الكريم باب الزکاۃ من الاسلام وقوله تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاۃ وذلك دین القیمہ۔ اے مذکورہ اشیاء، دین القیمہ، مذکورہ اشیاء جو ہیں یہ ملت مستقیمہ ہے، دین پر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امور بیانیہ فرما رہے تھے، پیچھے صلاۃ کا ذکر آ رہا تھا۔ الصلاۃ من الایمان، صلاۃ ایمان سے ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہے کہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں اکٹھا آتا ہے۔ پہلے صلاۃ کا ذکر ہے، پھر کس کا ذکر ہے؟ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ کے بعد کس کا ذکر کر دیا؟ زکوٰۃ کا۔ کس کا ذکر کر دیا؟ یا اس کو یوں سمجھو ربط کے لیے، پہلے بدنی عبادت تھی، اب مالی عبادت کا ذکر کر دیا۔ ٹھیک، آسان ہی آسان ہے۔ پہلے کیا تھی؟ بدنی عبادت، اب کون سی آ گئی؟ مالی عبادت۔ بدنی عبادت میں اللہ کا حق ہے اور مالی عبادت میں بندوں کا بھی ہے تو اللہ کا بھی ہے نا، ہے؟ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کا ذکر کر دیا۔ میں سوچ رہا تھا رات کو جب میں نے یہ باب کا ترجمہ کیا، میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اکثر جگہ میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا کیا ہے؟ اکٹھا کیا ہے۔ زکوٰۃ فرض کب ہوئی ہے؟ 2 ہجری کو ہوئی ہے۔ کب فرض ہوئی ہے؟ جو راجح قول ہے، بعض کہتے ہیں ہجرت سے پہلے بھی بات ہے، لیکن راجح قول کون سا ہے؟ 2 ہجری کا۔ اس کا زکوٰۃ کا لغوی معنی آپ نے پڑھا، بڑھنا، پاک ہونا ہے، تطہیر کے معنی میں مال بڑھ جاتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے، اس لیے ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ ہے۔ اور وہ نصاب، اس کا نصاب بتایا گیا۔ مال کی ہر سونے کی متاع کی علیحدہ ہے، خیل کی علیحدہ ہے، اور گائے کی علیحدہ ہے، غنم کی علیحدہ ہے، ہر ایک اپنا اپنا کیا نصاب ہے، وہ اپنی جگہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اور تو میں سوچ رہا تھا، میں کہ زکوٰۃ جب وظیفہ کا ذکر ہے نا، دونوں کو وظیفے کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے۔ اب دیکھ کو نماز کا وظیفہ کیا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، یہ وظیفہ کرتا ہے کون سا؟ نماز والا۔ اس کے لیے کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جملہ میرا یاد رکھنا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، یہ فرمایا ہے کہ نماز پڑھے گا جو بندہ، نماز پڑھتا رہے گا، آخر برائی سے کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا۔ نماز کی برکات سے، اللہ تعالیٰ کی امداد سے بندہ کیا ہو جائے گا؟ گناہوں سے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ جن کے یہ چوریاں بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، فرمایا چھوڑ دے گا، نماز پڑھتا رہیے، چھوڑ دے گا۔ کہ نماز تھوڑا سا ادھر آ تو جائے نا، پھر آگے دیکھی جائے گی۔ جیسے کہ لطیفہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک مولوی صاحب کسی گاؤں میں گئے، ان کا نماز پڑھی گئی، انہوں نے کہا مولوی صاحب سردی کا موسم ہے، ساڑھے کو وضو نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا وضو بغیر پڑھ دے رہو، پڑھو تو صحیح۔ مسجد اگرچہ وہ لطیفہ سمجھو کہ ہو سکتا حقیقت بھی ہو، تو مسجد تھے میں نے ویکھی جاسی ہے۔ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ بے وضو نماز ہو جاتی ہے، تو مسجد سے آنا تھا۔ بے نمازی کی وضو کہنا یہ تو سخت گناہ ہے نا، یہ تو سخت گناہ ہے۔ وہ مسجد پر وہ مولوی صاحب نے گاڑ دیتا، اور مولوی صاحب آ گئے، مولوی صاحب وہ سارے بندے ٹوٹی کو نہیں، بندے نماز پڑھ چلے اندر، یہ کیا ہے؟ یہ ٹوٹیاں بھی نہیں، کچھ نہیں بھی، یہ کیا کرتے ہو؟ وہ اس نے کہا پہلے مولوی صاحب آئے تھے، اس نے کہا بغیر وضو کی نماز پڑھتے رہو۔ اور یہ مولوی صاحب بڑے گرم ہو گئے، اچھا مولوی کہاں سے آ گیا بغیر وضو کی نماز؟ یہ کہاں سے ہے؟ اس کے پاس فتوے لگا دی، بار پہنچ گیا۔ اس نے کہا میں مسجد تے وڑا تو وضو کرا چل۔ میں نے کیا وڑا ہے؟ مسجد تے وڑا تو وضو لگا دے۔ تو بندہ ایک گناہ جب قریب ہوتا ہے دوسری چیز کے قریب ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں ایک بندہ کیا چوری بھی کرتا تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا، شراب بھی کرتا تھا نا، تو اس نے کہا جی ایک چھڑا لو۔ کیا چھڑا لو؟ یا مجھ سے شراب چھڑا لو، یا جھوٹ چھڑا لو، یا مجھے گناہ چھڑا لو، یا زنا چھڑا لو، میں جھوٹ چھوڑ دے بس۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جھوٹ چھوڑ دے۔ اب اس نے کہا وعدہ کر لیا یہ شراب پینے کے لیے، میں شراب پیوں گا تو صبح میں جھوٹ بولوں گا، میں شراب نہیں پیوں گا، میں زنا کروں گا پھر صبح میں نہیں کروں گا، جھوٹ بولوں گا۔ وہ سارے کام کیا کر دیے؟ چھوڑ دیے۔ حکمت تھی نا،
اللہ کے پیغمبر کی کیا تھی حکمت تھی، اس قریب قریب کا آنا، اپنے طرف آنا. جیسا کہ میں آج صبح ہی پڑھ رہا تھا ایک جگہ میں کہ تفسیر عثمانی کے اس عثمانی والے ہیں نا شبیر احمد عثمانی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گئے حاجی امداد اللہ مکی صاحب ان کے پاس گئے کہ میں بیعت ہوتا ہوں لیکن مجھے کوئی وظیفہ نہ بتانا، بڑے بڑے وظیفے میرے سے نہیں ہوتے. انہوں کو تو وظیفے نہ کری، بیعت تو کر لے. جب بیعت کر لے کوئی سیکھ لے، کری نہ سیکھ لے، جو وظائف ہوتے ہیں سیکھ لے کہ عصر کے بعد یہ کرنا ہے، صبح کے بعد یہ کرنا ہے. کبھی کام دے دیتے ہیں، کبھی کام نہ کری. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سیکھ لیتا ہوں، کرتا میں بھی نہیں ہوں، سیکھ لیتا ہوں کرتا ہوں. رشید گنگوہی رحمۃ اللہ کا کہ میں سیکھ لیتا ہوں کرتا میں بھی نہیں ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب حاجی امداد صاحب مکی سبحان اللہ ماشاء اللہ پیرانے پیر ہیں، پیرانے پیر، کوئی پیر اور مانتا کوئی پیر، ہماری یہ صرف اعتبار یہ پیر ہیں، عالم نہیں ہے لیکن بہت بڑے پیر ہیں. کون؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. اس لیے بزرگوں کے ساتھ تھوڑے جڑے کرو، ابھی سے جوڑ جب آپ کا فائدہ ہو جائے گا. اصلاح ہونی آپ ابھی سے کسی سے آپ بیعت ہو جائے کہ جس کو آپ دل مانتا ہے ادھر جائے، ٹھیک ہے اس کا فائدہ ہو، اصلاح ہوتی رہتی ہے. اس کو فون سے پوچھ لیا استاد جی یا پیر صاحب جی مجھے یہ پرابلم ہے دعا کر دو، تو وہ پیر تو ویسے ان کی نظر ادھر ہوتی ہے کہ ہمارے مرید کا کیا کام چلتا رہے، کیا دنیا کا لالچ کے لیے نا کسی کو بنانا جس کی گاڑی بڑی میری لوگوں کی جو بڑے پیر دا یہ بڑے پیر دا مرید ہے اسی یہ نیت نہ ہو، اپنے اسلام مقصد ہو. اور رنگ ڈنگ کی بات نہیں، پیسے کوٹھی کی بات ہے نہیں. وہ بھی بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے خادم کا اس کا بستر میرے بستر کے ساتھ لگا دو اس کا، اور رات کو سوئے تو نیند نہ آئی، رات کو سوئے تو نیند اللہ والوں کی برکات ہوتی. اس نے کہا نیند تو آتی نہیں، چلو وظیفہ ہی پڑھ رہا ہوں. نیند تو آتی نہیں، اور دو چار دن ایسے پکے وظیفے کبھی چھوڑا ہی نہیں. اس لیے تھوڑا سا بندہ سیکھ لے تو ہوتا ہے. یہ چیزیں کیا ہوتی ہے بندہ ایک دفعہ کر لے یار نیند تو آتی، رات کو نیند نہیں ہے چلو روشی پڑھ لوں، پڑھتا رہے گا پڑھتے رہے کام چلتے گا، عادت بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ عادت. تم آج کر رہا تھا وظیفہ، نماز کا وظیفہ کیا بتایا گیا ہے، یعنی اس کا نتیجہ اس کا رزلٹ کیا ہے. جب یہ کہتے ہیں وظیفہ کرو تو یہ کام ہو جائے گا، تیرا کام نہیں تو آپ کہتے ہیں وظیفہ کرو. ایک بندہ برائی سے چھوٹتا نہیں تو نماز کی پابندی کر رہے، اسے برائی نہیں چھوٹتی تو کیا کرے نماز کی پابندی کر رہے بس، اور وظیفے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں. اچھا لیکن زکوٰۃ کا وظیفہ دیکھو سبحان اللہ. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، 11واں سوال پڑھ رہا ہوں میں، کیا پڑھ رہا ہوں؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، یہ وظیفہ تطہرہم وتزکیہم بہا. آگے سنو وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے. سبحان اللہ. جو زکوٰۃ مالی زکوٰۃ دیتا ہے ان کے لیے آپ کیا کیجئے؟ دعا کیجئے. اور آپ کی دعا کا فائدہ کیا ہو گیا کہ میرے اللہ نے خود ذکر فرما دیا. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب بھی کوئی زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ نہ دے تو پھر اس کی بات نصیب بھی ہے. مال دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو مال دیو میں خرچ کرنا ہوتا ہے. اور دینا کتنا ہوتا ہے؟ 40واں حصہ ہوتا ہے. اور دینا کب ہوتا ہے؟ سال کے بعد. اتنا سال ایک بندے کے بعد 7.5 تولہ عورت کو 7.5 تولہ سونا سال کے بعد دے دے پھر کیا بنتا ہے؟ کیا ہے 52.5 تولے ایک کے پاس ہے ہی نہیں. پھر زکوٰۃ نہ دینے کی وعید بھی آئی. تو سنو اس کا وظیفہ سنو، یا آپ عہد یاد رکھو. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. امر کا صیغہ اللہ وجوب سے فرما رہا ہے خذ، ان سے مال لے لو ان کے پاس ہے نا، غنیوں سے مال لے دو غریبوں میں خرچ کر دو. حدیث میں بھی آتا ہے نا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. ان اوپر سے بھی پاک اندر سے بھی پاک ہے. تطہرہم وتزکیہم بھی. اور کیا کرو؟ صرف چھوڑ نہ دے. سبحان اللہ. واہ میرے اللہ کتنا بندوں سے تجھے پیار ہے. مال بھی دے کر پھر لے کر ان کو پاک بھی کرنا. کون ایسا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے جان دی ہے پھر خرید کر جنت دے رہا ہے. کوئی ایسا کارخانے والا ہے برف دے کر برف واپس لے لے؟ جس طرح برف جب برف لے کر آتے ہیں اس بندے کو چین نہیں آتا جب تک برف بیچ نہ لے. میری برف کیا ہو رہی ہے؟ یہ عمر کی برف کیا ہو رہی ہے؟ سوچ لو. آپ کی عمر اگر 50 60 70 سال ہے تو 20 سال تو گئے نا، پگھل گئی نا، ایک کونا تو پگھل گیا نا. اس کو سنبھال کے رکھو. ان اللہ اشتری
من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم کیا دیتا ہے؟ جنت دیتا ہے. فرمایا خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها. آگے کیا فرمایا؟ وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کیجئے. کیوں؟ اللہ جملہ سنو، بڑا قیمتی ہے. اگر آپ کے پاس سونا ہو نا، یہ جو اللہ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا ہے نا، بندہ دل پہ بٹھا لے تو میں نے کوئی بندہ ایسا دنیا میں رہ نہ جائے گا جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو. جملہ اتنا قیمتی ہے، سنا دوں، آپ نے پڑھ لیا ہوگا. ان صلاتک، ان سی کا کون سا ہے؟ حروف مشبہ فعل ہے کہ نہیں؟ اور کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے. ان محبوبہ یہ تیرا امتی ہے، تیرا کلمہ پڑا ہے، میرا بندہ ہے، مال میں نے دیا ہے، یہ مال غریبوں کو دے رہا ہے، اس کو غریب پسند ہے اور غریب میں نے کی ہیں، یہ اس مال سے اپنے مال سے دے رہا ہے، تو ان کے لیے دعا بھی کر. اور دعا کا فائدہ کیا ہو گیا؟ ان صلاتک سکن لہم، تیری دعا ان کو سکون دے گی. ایسی جامع معنی دعا، ان صلاتک سکن لہم. اور سن، فرمایا واللہ سمیع، تو جہاں بھی بیٹھو گا تیری بات میں سن رہا ہوں، جس کے لیے تو کر رہا ہوگا. واللہ سمیع، اور میں جانتا بھی ہوں اس نے مال دیا کس لیے ہے. واللہ میں جانتا بھی ہوں. اس لیے لفظ کون سا ہے؟ کون سے اللہ نے صفات ذکر کی ہے؟ سمیع کی اور علیم کی، ورنہ خبیر کی نہیں، سمیع کی اور علیم کی. اور آپ کو پتہ ہے علیم کیا ہوتا ہے؟ جو ساری چیزیں جانتا ہو. سمیع ہے، سامع نہیں ہے، سمیع ہے. جب بندے کا گھر سے چلا ارادہ اور نبی نے ارادہ کیا میں اس سے زکوٰۃ لوں گا، غریبوں کو دوں گا، جب نبی کا ارادہ اللہ ارادے کو بھی سنتا ہے. اس لیے ان صلاتک کا بڑا جملہ قیمتی ہے. ان صلاتک سکن لہم، اور آپ کی دعا ان کو کیا دے گی؟ گوادری صاحب آپ پیچھے بیٹھتے سنو اللہ کیا فرما رہا ہے. ان صلاتک آپ کی دعا، ان صلاتک سکن لہم. دعا سکھا کون کر رہا ہے؟ بتا کون رہا ہے؟ سن بھی. فرمایا تو دعا کر ان کے لیے، تیری دعا ان کو سکون دے گی. جو بندہ پر زکوٰۃ دیتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کا مال کبھی چوری نہیں ہوتا اللہ دے گا، بدلے دے گا. آپ نے پڑھا نہیں، ایک آدمی جا رہا تھا، اوپر سے آواز آئی، بادل میں آواز آئی، اور دوسرے بادل فلاں بندے کے باغ کو پانی دے کر آؤ. بادل جا رہا ہے، یہ جو بندہ سن رہا ہے یہ بھی ادھر جا رہا ہے، ادھر بادل جا رہا ہے. آگے کیا، بادل نے برسنا شروع کر دیا، کسی ٹیلے کے اوپر، پہاڑ کے اوپر، یا کسی میدان میں. آگے ایک بندہ کر دھوتی بندی ہوئی، ہاتھ میں کسی آلہ لے کر، وہ پانی والا، وہ پانی کو جو جمع ہو رہا ہے وہ ادھر اپنے باغ کو لگا رہا ہے. اوپر سے برس رہے، بادل برس رہے ہیں، اور وہ کدھر لگا رہا ہے؟ اپنے باغ کو لگا رہا ہے. جب باغ کو لگا رہی ہے، یہ بندہ قریب کھڑا، اللہ کے بندے تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام کیا پوچھتا ہے؟ اس نے کہا تو نام بتا. تو اس نے آپ نام بتایا، کوئی بتایا سلیم گوادری، یہ بتا، اللہ بتایا ہوگا نام بتا دیا. اس نے کہا یہی نام میں نے بادلوں میں سنا ہے، تیرے اندر کون سی خصوصیت ایسی ہے؟ اس نے کہا کیا خصوصیت؟ میں کو بڑا تہجد گزار نہیں ہوں، کوئی نوافل نہیں اتنے لمبے چوڑے پڑتا، اس باغ کا جو پھل آتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں. کتنے سے کرتا ہوں؟ ایک حصہ میں گھر بھیجتا ہوں، ایک حصہ میں غریبوں کو دے دیتا ہوں، ایک حصہ اس پر لگا دیتا ہوں. اسی وجہ سے اللہ نے میرے باغ کو ہرا بھرا کر دیا. کوئی ٹرپائیں نہیں، کوئی نہری نظام نہیں، کوئی ٹول نہیں، کچھ ٹول ہے نہیں، کچھ نہیں. دیکھو باغ ہرا بھرا کرا ہے. دینے میں اللہ دیتا، اللہ کو دیتے تھوڑا، اللہ زیادہ دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ اس لیے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. خوشی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، غمی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں. یعنی اس کو کہتے ہیں ماننا، اس کو کہتے ہیں ادھر حکم ہو فوراً کیا کر لے بندہ، ادھر بیل لگتی نہیں افسر کے، بندہ بھاگ پڑتا ہے. تو افسر اس پر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. دیکھو یار اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا، چلو میں اس کو اور دے دیتا، نام تو چھوڑ دیتا. ایسے چھوڑنے والوں کو اللہ نے تعریفیں فرمائی ہیں. ایک لوہار جو ہے اس کے کندھے پہ لوہا تھوڑا ہے، ضرب ہے، لگانے لگا، ادھر سے آواز آئی اللہ اکبر، اس نے ضرب چھوڑ دی. فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقیم الصلاۃ. اللہ نے تعریفیں کی کہ نہیں؟ اللہ کا ہو کر دیکھو، اللہ کا ہو کر ہو تو صحیح، ہم اللہ کے ہوتے نہیں. تو بات عرض کر رہا تھا زکوٰۃ
دینے والے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، حکم فرمایا ان کے لیے دعا کیجئے، یہ اوپر سے بھی پاک ہو جائیں گے، اندر سے بھی پاک ہو جائیں گے، اور اس سے غربا بھی خوش ہو جائیں گے۔ جس کو زکوٰۃ دے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا۔ جب بندہ خوش ہوگی تو اللہ خوش۔ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں تم میری بندے کی مدد میں ہو، میں تمہاری مدد میں ہو جاؤں گا۔ اور جو بندے کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب تک بندہ اس کی خدمت کرتا رہتا ہے کئی فائدے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بندوں سے محبت، اللہ سے محبت، نبی کی دعا میں شامل ہے، مال پاک، جان پاک، سب چیز کیا ہوگی؟ پاک ہو۔ یہ میں نے تھوڑی سی جھلکی دی کس کے بارے میں؟ زکوٰۃ کے بارے میں۔ امید یاد رہے گی۔ امام بخاری کہتے ہیں صلاۃ کے بعد زکوٰۃ کو ذکر کیا۔ کس کو؟ پہلے بدنی عبادت، اب کون سی آگی؟ مالی عبادت۔ وہ ساری صلاۃ یہ ہے ساری کہ حسن دیکھنا تو نماز میں دیکھ ہے، حسن دیکھنا تو کس میں دیکھ ہے؟ نماز میں دیکھ۔ بات تو نماز کی چل رہی ہے نا، پچھلی نماز کا ذکر تھا کہ نہیں؟ وہ بھی ضمن بات آ گئی نا۔ حسن دیکھنا تو کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ اب حسن دیکھنا تو زکوٰۃ میں دیکھ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ حسن دیکھنا تو کس میں دیکھ ہے؟ حسن کی بات ہے۔ جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو خود بھی خوش ہوتا ہے، غریبی کیا ہوتے ہیں؟ تو زکوٰۃ اسلام سے ہے۔ زکوٰۃ کس سے ہے؟ زکوٰۃ اسلام سے ہے۔ کس سے ہے؟ اسلام سے ہے۔ اب دیکھو، اب ادھر آیت پیش کر دی، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ دین کہا ہے کیا؟ زکوٰۃ کو یہاں دین کہا گیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ دین کہا ہے۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ دین کہا ہے نا؟ کس کو؟ زکوٰۃ کو دین کہا ہے، اور دین اسلام ایک ہی چیز ہے۔ گویا کہ زکوٰۃ اسلام سے ہے، دین اسلام سے، گویا کہ زکوٰۃ اسلام کے مرجئہ کا بھی رد ہو گیا۔ اور جانی عبادت سے بھی اعمال میں ترقی ہوتی ہے، ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ مالی عبادت سے بھی انسان کے ایمان میں کیا ہوتی ہے؟ ترقی ہوتی ہے۔ کن کا رد کر دیا؟ مرجئہ کا رد کر دیا، جو کیا کہتے ہیں نیکی فائدہ نہیں دیتی اور مالی عبادت میں فائدہ دیتی ہے۔ او کدھر پھرتے ہو تم کدھر پھرتے ہو؟ ادھر آؤ۔ کیا؟ الزکوٰۃ من الاسلام۔ وہ سمجھے، پہلے پڑھی